العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق تھا کہ جس طرح قرآن پاک کا کوئی حکم یاد آنے پر یا معلوم ہونے پر یا سمجھ آنے پر تھوڑا رکتے تھے، دیکھتے تھے کہ ہم کہیں اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر کیا الوقوف عند کتاب۔ قرآن پاک کا حکم معلوم ہوا ہے تو رکے آدمی کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک ہے حکم معلوم نہ ہونا، خلاف ورزی ہو جانا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک ہے سمجھ میں نہ آنا، غلط عمل ہو جانا، یہ بھی الگ مسئلہ ہے۔ ایک ہے یاد نہ رہنا، غلط عمل ہو جانا، یہ بھی الگ بات ہے۔ ایک ہے معلوم ہے جان بوجھ کر بے پرواہی کرنا، یہ جرم ہے۔ ہر چیز کے درجات ہیں، معلوم نہیں ہے غلط عمل ہو گیا، وہ الگ دائرہ ہے۔ معلوم ہے سمجھ نہیں آئی، اپنی سمجھ کے مطابق عمل کر لیا ہے، یہ الگ دائرہ ہے۔ حکم معلوم تھا، یاد نہیں رہا، بات غلط ہو گئی ہے، یہ بھی الگ دائرہ ہے۔ معلوم ہے، یاد ہے، سمجھ ہے، پھر بے پرواہی کرنا، اس کو صحابہ برداشت نہیں کرتے۔ جان بوجھ کر بے پرواہی کرنا، اس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق تھا کہ رک جاتے تھے، اور بوقت اس کا رد عمل بھی ظاہر کرتے تھے، رکتے بھی تھے، اور کبھی کبھی غصے بھی ہو جایا کرتے کہ جان بوجھ کر بے پرواہی کیوں ہو رہی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، دو تین واقعات چھوٹے چھوٹے عرض کروں گا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں۔ ایک جنگ میں رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور رومیوں کے ساتھ جنگ میں مخالف جرنیل نے، جنگ میں مذاکرات بھی ہوتے ہیں، وہ مسئلہ پیدا ہو گیا، مل کے مسئلہ حل کرنے ہوتے ہیں۔ رومی جرنیل کی دعوت تھی، اس نے دعوت کی مسلمان جرنیل کو، مسئلہ علاقائی ہوگا کو حل کرنے کا، یہ بھی ساتھ ہے، اور کھانے کی دسترخوان پر ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ پھسلا، دسترخوان پہ گر گیا، ہو جاتا ہے، پیر جانی میں لقمہ کا توڑا ہے، پکڑا ہے، پھسل گیا ہے، دسترخوان پہ گر گیا، انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ ساتھ والے نے کون ماری، کیا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ یہاں اس پوش مجلس میں یہاں تو ان کی عادت بڑی عیب کی بات سمجھی جاتی ہے کہ ہاتھ سے لقمہ گر جائے اور منہ میں ڈالنا، پھر یہاں تو کون ہی ماری اس نے، یہ سمجھ گیا کیا کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں آتروں کو سنت حبیبی لہٰذا الحماقہ، کیا کہہ رہا ہے؟ ان بیوقوفوں کے تانے کے ڈر سے میں اپنے آقا کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ سنت پر غیرت۔ آتروں کو سنت حبیبی لہٰذا الحماقہ، یہ نہیں برے سمجھے مجھے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لقمہ ہاتھ سے گر گیا ہے، آلودہ نہیں ہوا، مٹی میں یا کسی گندی جگہ پر نہیں گرا، دسترخوان پہ گرا ہے، اللہ کا رزق کا اٹھا کے کھا لو۔ حضور کا ارشاد تو سنت تو یہ ہے، اور میں اس لیے چھوڑ دوں کہ یہ بیوقوف مجھے تانا دے گے؟ یہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت پر اپنی غیرت کا اظہار کرے۔ نہیں بھائی نہیں، سنت ہے، جان بوجھ کر بے پرواہی نہیں کروں گا۔ یہی حضرت حذیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ ہے، مدائن کے علاقے میں تھے، یہ آذربائیجان مدائن جرنیل تھے، جنگ کرتے کرتے اس علاقے میں، اس علاقے کے گورنر بھی رہے ہیں۔ یہ آذربائیجان روس اور ایران کے درمیان جو علاقہ ہے، فارس کا علاقہ کہلاتا تھا۔ ایک دن وہاں بیٹھے ہوئے
پانی مانگا، وہ پانی پلاؤ یار. میں ایک لوکل آدمی نے، دہقان کا لفظ ہے جس پہ، ایک دہقان نے پانی پیش کیا، مقامی لوکل آدمی تھا، یہ پارسی تھا یا اس کو، چاندی کے پیالے میں، چاندی کے پیالے میں پانی پیش کیا، لایا تو حضرت ظفر یوں ہاتھ مار کے پیا، وہ پیالہ بھی گیا، پانی بھی گیا. پھر فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے، اسی کو میں نے پہلے منع کیا. میرے پاس پانی لے کر آیا تھا 2-4 دن، میں نے پہلے پانی مانگا تھا اور چاندی کے پیالے میں پانی لایا تھا. میں نے کہا تھا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے چاندی کے برتن میں مجھے پانی نہ دیا کرو، آج جان کے لایا ہے. اگر یہ پہلی دفعہ ہوتا تو میں نہ کرتا، اس کو سمجھا دیتا. اس کو میں نے سمجھایا تھا، اس کو میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہم چاندی کے برتن میں پانی نہیں پیتے، یہ آج پھر جان کے لایا ہے. یہ میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت رسول پہ ایک ہے عمل، ایک ہے بھی عمل ہو گئی ہے، ایک ہے سنت رسول پہ غیرت کھانا. جان بوجھ کے بے پرواہی کو برداشت نہیں کرتے تھے صحابہ کرام. سنت رسول پر عمل کے بارے میں جان بوجھ استخفاف کا ہلکا سمجھنا اور جان بوجھ کر بے پرواہی کرنا، اس کو صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے. ترمذی شریف میں ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. ایک تقریباً 19-20 سال انہوں نے متفقہ امیر المومنین کے حیثیت سے گزارے حضرت حسن کی صلح کے بعد. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا تو تقریباً 20 سال امیر المومنین رہے ہیں، متفقہ پوری امت کے. اس دور کی بات ہے، رومیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ جنگ نہ کرنے کا ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا قریش کے ساتھ 10 سال جنگ نہیں کریں گے. جنگ بندی کے بعد ہوتا، جیسے اب 3 دن کا وہاں ہوا، غزہ میں ہوا 4 دن کا ہوا، 3 دن کا ہوا کہ 3 دن جنگ نہیں کریں گے، 4 دن جنگ نہیں کریں گے. تو یہ جنگ بندی کے معاہدے ہوتے ہیں. ایک معاہدہ تھا روم کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اتنا سا جنگ نہیں کریں گے. معاہدے کی مدت ختم ہونے سے کچھ پہلے یہ سوچ کر کہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے نا، اس مدت میں جنگ نہیں کریں گے، اپنے ملک میں گھومنے پھرنے کی ممانعت نہیں ہے نا. دمشق سے لشکر لے کے چلے بارڈر کی طرف. نیت یہ ہے کہ مدت کے اندر اندر بارڈر تک پہنچ جائے، مدت ختم ہونے کے بعد چڑھائی کر. یہ جنگی چالیں ہوتی ہیں، مدت کے اندر جنگ نہیں کریں گے لیکن بارڈر تک جانے میں تو کوئی حرج نہیں، اپنے بارڈر تک جانا ہے. تو چلے گئے، لشکر لے کے چل رہے ہیں. 2 دن کا سفر ہو چکا تھا، لشکر بھی ہے، امیر المومنین بھی ہیں. پیچھے سے کوئی آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، دور اڑاتا ہوا بہت تیز رفتار گھوڑے پر شور بجاتا ہوا آ رہا ہے. یہ اس زمانے کی بریکنگ نیوز ہوتی تھی، کوئی بات گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی خبر دینے آ رہا ہے. واٹس ایپ تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں. یہ اس علامت تھی کہ پیچھے کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور یہ تیزی سے خبر دینے آ رہا ہے. دیکھا کوئی آدمی بہت تیزی کے ساتھ زور شور بتاتا ہوا آ رہا ہے. وہ ٹھہرو بھائی، پوچھو کون ہے یہ. قریب آئے فیضا ہو عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ، اور پکار سے معاویہ وفاء اللہ غدر، معاویہ وفاء اللہ غدر، معاویہ وفاء اللہ غدر، یہ چیختے چلاتے آ رہے. معاویہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، وعدہ نہیں توڑنا چاہیے، معاویہ عہد پورا کرنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، یہ چیختے ہوئے آ رہے ہیں. قریب آئے، سارا الیکسرا خیر ہے، کوئی بات آپ کا معاہدہ نہیں ہے رومیوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا؟ ہے. کب تک ہے؟ فلاں تاریخ تک.
مدت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. کدھر جا رہے ہو؟ واضح ہے مدت باقی. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ رخ آپ کا بارڈر کی طرف ہے اور لشکر ساتھ ہے. فرمایا کہ یار میں لڑوں گا واضح مدت ختم ہونے کے بعد ہی لڑوں گا، لیکن اپنے بارڈر پر تو جا سکتا ہوں. انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عامر بن عباسہ کہتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. حضور نے فرمایا جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو تو جب تک معاہدے کی مدت ختم نہ ہو جائے اپنی فوجوں کو مرکز سے حرکت نہیں دو، چھاؤنیوں میں رہو. میں نے رسول سے سنا ہے کسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو تو مدت ختم ہونے سے پہلے چھاؤنیوں میں رہو، فوجوں کو حرکت نہ دو. صرف ایک سوال کیا، آنتا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آپ نے خود سنی؟ ہو سکتا کچھ ادھر سے سنی ہو تو. آنتا سمیت حضرت کیا آپ نے رسول اللہ سے آپ نے بات خود سنی ہے؟ ان کا ہاں. سمعت و ذرائع و واہ قلب، ان کانوں نے سنی ہے اس سینے نے یاد رکھی ہے. اب عباس پہ واپس چلو. تحقیق کی ہے کہ حضور کا ارشاد ہے یا نہیں ہے، لیکن جب تحقیق ہو گئی کہ حضور نے فرمایا ہے، صحابی یہ کہہ رہے میں نے سنی ہے، بس پھر ختم، واپس چلو. وہاں بھی نہیں ٹھہرے کہ حضور کی حدیث آ گئی ہے سامنے، اب کوئی چال نہیں، کوئی تدبیر نہیں. واپس دمشق جا کے سانس لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سامنے آنے کے بعد پھر ہماری کوئی رائے، کوئی تدبیر، کوئی چال نہیں. تو میں نے یہ 2-3 واقعہ ڈسکس کیے ہیں کہ میں نے پھر درجہ بندی. ایک ہے معلوم نہیں ہے غلطی ہو گئی ہے، ایک ہے سمجھی نہیں ہے غلطی ہو گئی ہے، ایک ہے یاد نہیں رہی غلطی ہو گئی ہے. معلوم بھی ہے، یاد بھی ہے، سمجھ بھی ہے. عمدن آدمی بے پرواہی کر جائے تو یہ صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے. یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آئی، بھائی کیا کر رہے ہو، چھوڑو یار. نہ، تخفیف، سنت کو حدیث کو ہلکا سمجھنا اور جان بوجھ کر بے پرواہی کرنا یہ برداشت کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام اسے برداشت نہیں کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی ذوق نصیب فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.